الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدقت یا اصدق القائلین۔ آج کے عنوان میں انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان رہے گا۔ گرامی قدر سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم اور نمبر 4 حکمت۔ اگر چاروں مقاصد میں گہرائی سے غور کیا جائے تو یہ بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے کہ بنیادی مقصد تزکیہ نفوس ہی ہے، اور یہی آج ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کا کس طرح تزکیہ فرما کر ان کے اندر کس حد تک انقلاب پیدا فرمایا، وہ لوگ کیا تھے اور آپ نے اپنی تعلیمات سے 23 سال کے قلیل عرصہ میں انہیں کہاں تک پہنچایا۔ شب ظلمت تاریخ کا ایک ادنا طالب علم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی اور خاص طور پر اہل عرب کی مجموعی حالت کیا تھی اور ان پر کیسی شب ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ عرب کے ایک جانب خلیج فارس تھی جس کے کنارے ایران اور فارس کی حکومت تھی، وہاں ستارہ پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی اور قبر پرستی کا زور تھا۔ وہ لوگ ایک الہ کے بجائے کئی مشکل کشا اور حاجت رواؤں کے قائل تھے، نیکی کا الہ الگ اور بدی کا الگ مانتے تھے، ایک کو یزداں اور دوسرے کو اہرمن کہتے تھے۔ عرب کی دوسری سمت بحیر روم تھا جس کے کنارے روم کی سلطنت تھی، وہاں عیسائیت کا زور تھا، لیکن وہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے، نہ ان کے پاس اپنی اصل کتاب تھی اور نہ ہی اصل تعلیم۔ وہ ایک اللہ کے بجائے 3 الہوں کی پوجا کرتے تھے اور آسمانی دین کے دعوے دار ہونے کے باوجود کفر و شرک کی آتاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ عرب کی تیسری سمت بحر ہند تھا جس کے کنارے ہندوستان کا علاقہ تھا، یہ بت پرستی اور قبر پرستی کا مخزن تھا۔ یہاں الہوں کی تعداد 1-2 نہیں، کروڑوں تک الہ مشکل کشا، حاجت روا اور غوث بنا رکھے تھے۔ پتھر، پانی، درخت، انسانی اعضاء، جانور، آلات، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء تک کو لوگوں نے الہ بنا کر ان کی پرستش اور عبادت، پکار، نیاز شروع کر رکھی تھی۔ عرب کی چوتھی سمت خشکی تھی جہاں مصر ہے، سوڈان ہے اور افریقہ کی آبادیاں تھیں، وہاں سرے سے الوہیت کا تصور ہی نہ تھا، بدعملی، سیاہ کاری، شہوت پرستی اور من مانی کا دورہ تھا۔ خود عرب کی سرزمین اس وقت مختلف باطل مذاہب کی جولان گاہ بنی ہوئی تھی۔ یہودیت، مجوسیت، عیسائیت، ستارہ پرستی، بت پرستی، قبر پرستی نمایاں مذاہب تھے۔ اہل عرب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور فرشتوں کی الوہیت کے قائل تھے۔ خود قرآن اس کو بیان کرتا ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، سورہ آل عمران۔
حتیٰ کہ یہ لوگ جنات کی الوہیت کے بھی قائل تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ سورۃ الانعام۔ ستارہ پرستی اتنی عام تھی کہ اپنے امور میں وہ لوگ ستاروں کو دخیل سمجھتے تھے اور ان کی الوہیت اور اثر و نفوذ کے قائل تھے۔ کہانت اور اوہام پرستی کا غلبہ تھا۔ کاہنوں کی غیب دانی کا عقیدہ عام تھا اور ان کا ہر کام کہانت اور اوہام پرستی کا مرہون منت تھا۔ بت پرستی کا غلبہ اس حد تک تھا کہ وہ تقریباً ہر چیز کی عبادت، پکار اور نیاز دیتے تھے، مگر اللہ واحد لا کی خالص عبادت سے، پکار سے، نیاز سے محروم تھے۔ مرکز توحید خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ طواف کعبہ بھی کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ ان بتوں کی عبادت بھی کرتے جاتے تھے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ جن انبیاء اولیاء کے ہم نے بت بنا کر رکھے ہیں ان کی ارواح کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک بڑا بت خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو وہاں پوجنے کو مزید بت موجود تھے۔ ہر قوم کا بت جدا تھا اور ہر ضرورت اور موقع کا بت جدا تھا۔ ہر گھر میں ایک ایک بت رکھا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ نظریہ یہی تھا کہ ان نیک بزرگوں کا، ان کی ارواح کا ان بتوں سے تعلق ہے۔ سفر میں نکلتے تو اللہ کو، اپنے مصنوعی الہ کو جیب میں ڈال دیتے، اور اگر راستے میں کوئی خوشنما پتھر نظر آتا تو اسے کسی نہ کسی کی تصویر قرار دے کر الہ بنا لیتے اور پہلے کو پھینک دیتے تھے۔ الغرض ہر خاندان، بلکہ خاندان کے ہر فرد کا جدا جدا الہ بنا ہوا تھا۔ سفر کا الگ الہ، حضر کا الگ الہ۔ پوجنے والوں کی تعداد اتنی نہ تھی جتنی ان کے الہوں کی تھی۔ افتراق و انتشار کی یہ حالت تھی کہ ایک ایک لڑائی 50-50 برس چلتی رہتی تھی۔ نسلوں کی نسلیں ضائع ہو جاتی تھیں مگر لڑائی کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ تاریخ دانوں نے ان کی ایسی طویل ترین لڑائیوں کی تعداد 123 لکھی ہے۔ بے رحمی اور قساوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ خود اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو عار اور بے عزتی سمجھا جاتا تھا اور باپ خود اسے زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اگر 4 بیٹے ہیں اور رزق کی تنگی ہے تو باپ 2 جواں بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سورۃ الاسراء۔ بے غیرتی اتنی تھی کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا ان کا عام معمول تھا۔ بے انصافی اتنی تھی کہ لوٹ مار، چوری، سفاکی اور ڈاکہ زنی کر کے دوسرے کے مال کو چھین لینا بہادری اور جرت سمجھا جاتا تھا۔ حرام خوری اتنی عام تھی کہ سود خوری حتیٰ کہ مردار خوری کو بھی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ حلال و حرام کی تمیز مفقود تھی۔ چھپکلی اور گدھے کا گوشت حتیٰ کہ دم مسفوح تک کھا جایا کرتے تھے۔ قمار بازی اور شراب خوری عام تھی۔ دن رات نشہ میں دھت رہتے تھے، حتیٰ کہ بوقت عبادت بھی اکثر نشہ میں ہوتے تھے۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے کپڑے اتار دیتے تھے اور مرد و خواتین اکٹھے برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ تہذیب و تمدن امن و انتظام نام کا نہ تھا۔ بد امنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہ ان کا کوئی بادشاہ تھا نہ امیر۔ تعلیم و تعلم ان میں نام کا بھی نہ تھا۔ پرلے درجے کے جاہل اور اجڑ تھے۔ دنیا کی قوموں میں ان کی کوئی عزت اور وقار نہ تھا۔ ان کو انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کوئی کہتا تھا اونٹوں کو چرانے والے، کوئی کہتا مینگنی میں کھیلنے والے۔ مختلف اوقات میں دنیا کی قومیں ان پر چھاپا مارتی رہیں۔ کبھی رومیوں نے چھاپا مارا تو کبھی فارسیوں نے۔ ہر ایک کی غلامی انہیں قبول کرنی پڑتی تھی۔ نہ دن میں چین تھا نہ رات میں۔ گویا کہ حقیقی معنوں میں وہ پرلے درجے کی ضلالت کا شکار تھے۔ گرامی قدر سامعین، یہ اس معاشرے کا ایک ادنا سا اجمالی خاکہ میں نے عرض کیا ہے، ورنہ ان کی داستان جہالت و ضلالت تو بڑی طویل ہے۔ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرہ اور ایسے وقت میں
اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنا عظیم الشان رسول بھیجا، اور اس رسول کی آمد کا مقصد کہ وہ اس معاشرے میں انقلاب لائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ہر لحاظ سے مزکا، مجلہ اور مصفہ بنائے۔ اس مقصد کو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق و کردار کو سنواروں اور نکھار دوں۔ پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر کیسا عظیم انقلاب برپا فرمایا، اور وہ بھی 23 سال کے قلیل عرصہ میں۔ حالانکہ کسی قوم میں اعتقادی، سیاسی، اخلاقی اور تمدنی ہر لحاظ سے انقلاب لانے کے لیے یہ عرصہ انتہائی مختصر اور ناکافی ہے۔ کیا دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال موجود ہے کہ ایک شخص اپنی محنت سے اتنے قلیل عرصہ میں اتنا عظیم انقلاب لا کر ایک بدترین معاشرہ کو کائنات کا ایک بہترین معاشرہ بنا دے؟ یہ انقلاب لانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے پہلے اس معاشرہ میں اس حد تک فسق و فجور، گمراہی اور ضلالت تھی کہ اس دور کا نام بھی دور جاہلیت پڑ گیا۔ لفظ جاہلیت ہمہ قسم کی برائیوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اتنا عظیم انقلاب آیا کہ وہ زمانہ سب زمانوں سے بہتر شمار ہونے لگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ تمام قرون اور ادوار سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے زمانے کا نمبر ہے، یعنی دور صحابہ رضی اللہ عنہم، اس کے بعد تابعین کا دور۔ انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ القرن الجاہلی جو اب خیر القرون بن گیا۔ نمبر 2، پہلے ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، اللہ کے ذکر کی بجائے اپنے کنبہ، قبیلہ، آباء و اجداد کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا تھا، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت میں بھی وہ بجائے اللہ کو یاد کرنے کے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ تمہیں چاہیے کہ جتنا ذکر اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، کم از کم اتنا ہی اللہ کا کر لو۔ گویا وہ اس آیت کا مصداق تھے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد اتنا عظیم انقلاب آیا کہ انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوران تجارت اور سوداگری بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران، کہ یہ لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 3، پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل منقبض ہو جاتے تھے، یعنی انتہائی تنگ دل اور پریشان ہو جاتے تھے، اور اگر اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا تو خوش ہو جاتے تھے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سورہ زمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اتنا عظیم انقلاب آیا کہ انہی لوگوں کے بارے اللہ فرماتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، الآیہ، سورہ انفال، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل خشیت الہی کی وجہ سے نرم پڑ جاتے تھے اور ڈر جاتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں
تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے اور پرلے درجے کے گم کردہ راہ تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران، کہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ کبھی ان کے بارے ضلال مبین کا لفظ استعمال کیا تو کبھی ضلال بعید کا۔ مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ گمراہی کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اتنا انقلاب آیا کہ وہی لوگ جو کل تک خود ضلال مبین کا شکار تھے آج ہدایت کے مینار اور معیار بن گئے۔ آج ہدایت اور ایمان انہی لوگوں کے لیے تسلیم کیا گیا جو ان کے معیار پر پورا اترے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورۃ البقرہ، کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہو، تب یہ لوگ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی تابع داری کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ جہنم اور ان کے درمیان گویا کچھ بھی فاصلہ باقی نہ تھا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، سورہ آل عمران، کہ تم گویا جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، سورۃ التوبہ، کہ اللہ نے اپنی جنت تیار ہی انہی کے لیے کی ہے۔ وہ ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا جو لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اب جنت کے وارث بن گئے۔ اسی طرح پہلے ان کے دلوں کی یہ حالت تھی کہ دل کفر و شرک کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے، دلوں کے اندر کفر بھر چکا تھا، دلوں پر تالے لگ چکے تھے۔ ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل سخت ہو چکے تھے۔ ثم قست قلوبکم، سورۃ البقرہ، دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سورہ غافر۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، سورہ اعراف۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کے اندر اس قسم کی 20 آیات ہیں جن میں کفار کے دلوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اتنا انقلاب آیا کہ وہی دل جو کل تک ہدایت سے خالی تھے، جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، آج ان دلوں کی کیفیت اللہ نے یوں بیان فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور اسے تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سورۃ المجادلہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے پتھر پر لکیر کی طرح ایمان تحریر کر دیا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی امداد کی گئی ہے۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ صبح و شام بدکاری میں ملوث تھے اور اسے اپنے لیے بڑا اعزاز اور فخر سمجھتے تھے۔ آپ کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت تھی اور اللہ کا ان پر اتنا خوف غالب ہوا۔ حدیث کی کتب میں ایک عورت کا اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر منت عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حد جاری کرو۔ آپ نے اعراض فرمایا کہ شاید تیرا گناہ حد جاری کرنے کی حد تک نہ ہو۔ وہ اعتراف کرنے لگی
کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اب تو میرے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حج جاری کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کا دودھ چھڑا لے تب آنا۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر حاضر خدمت ہو گئی۔ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول دیکھیے اب یہ خود روٹی کھا رہا ہے، میں نے اس کا دودھ بھی چھڑا دیا ہے تو اس لیے مجھے پاک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت کا انتظام فرما کر اس پر حد جاری فرمائی اور اس کو سنگسار کیا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر سوال کیا تصلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت، ایسی عورت کا آپ نے جنازہ پڑھایا؟ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لواسعتہم، کہ اس عورت نے ایسی بے مثال توبہ کی ہے، اب اس قدر یہ پاک ہو گئی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ منورہ کے 70 مستحق عذاب گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ پتھروں کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے، وہ ہر وقت خوبصورت پتھروں کی تلاش میں رہتے، جہاں سے بھی کوئی خوبصورت پتھر ملا اسے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ کسی نیک ہستی کا تصور باندھ کر اس کی نیاز پرستش پکار اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اپنی تقدیر اور نفع نقصان کو انہی پتھروں سے وابستہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دوران طواف حجر اسود کو چومنے لگے تو ٹھٹک گئے اور جذبہ توحید خداوندی سے سرشار ہو کر یوں گویا ہوئے یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں تیرا بوسہ نہ لیتا، لہٰذا میں تجھے نبی کی سنت سمجھ کر چومتا ہوں، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں چومتا۔ جو لوگ انگوٹھیوں میں اور مختلف پتھروں میں قسمت گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قسمت سوار دینے والی چیز ہے، تو اس حجر اسود سے زیادہ قیمتی کوئی پتھر نہیں ہو سکتا۔ جب اس میں قسمت وابستہ نہیں، نفع نقصان نہیں، تو ان انگوٹھیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے یہ قطعی شرک ہے کہ ان کے اندر یہ تصور قائم کرنا۔ تو میں نبی کی سنت سمجھ کے چومتا ہوں، یہ تو آپ کا فرمان اور طریقہ ہے، ورنہ پتھروں کی عظمت تو ہمارے دلوں سے آپ کی تعلیمات نے کھرچ کھرچ کر نکال دی ہے، در حقیقت یہ آپ کے بوسے کو بوسا ہے۔ اسی طرح پہلے ان کی قساوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو عار و ذلت سمجھتے ہوئے اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ خود اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سورۃ النحل، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے اور اس خبر بد کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا یہ ذلت برداشت کر لوں یا پھر اس لڑکی کو زمین میں دفن کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اس طرح اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا ایک شخص اب اتنا رحم دل اور رقیق القلب ہو گیا کہ زمین پر چلتے ہوئے پورا پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایڑیوں کے بل چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیونٹی کوئی کیڑا مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ انقلاب دیکھی۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ عزتوں کو لوٹنے والے تھے، برسر عام
عزت کو پامال کر دینا ان کا شیوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کو جب اللہ کے نبی نے گھر پہنچانے کے لیے صحابہ ساتھ بھیجے تو اس کا بھائی عدی انتہائی حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ بہن، سفر میں تو اتنے دنوں تک غیروں کے ساتھ رہی، دن بھی گزرے اور راتیں بھی گزرے، اغیار کے ہاتھوں میں تیری کیا عزت تو بچ گئی؟ صفانہ جواب دیتی ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تیری چار دیواری کے اندر میری عزت اتنی محفوظ نہ تھی جس طرح محمد عربی کے 4 صحابوں کے ہاتھوں میں میری عزت محفوظ رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ سالہ سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی، قتل و غارت اور باہمی لڑائی ان کے لیے بہادری کا نشان اور وجہ عزت تھی، اور ایک دوسرے کو کوئی پاس اور لحاظ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ اب وہی لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت و الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں رحم دل بن گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ گھوڑے اور اونٹ کو پانی پلانے میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کی بنیاد صرف یہ بنی کہ پہلے میں نے پانی پلانا تھا، تو نے کیوں پلایا؟ اور پھر یہ بات اتنی بڑھی کہ سالہ سال تک دونوں قبیلے باہم لڑتے رہے اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئیں۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، سورۃ الحشر، کہ وہ دوسروں کو اپنی جانوں سے بھی مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہو۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ اگر وہ مجھے زندہ مل گیا تو میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ چنانچہ وہ مجھے زخموں میں اس حالت میں ملا کہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ میں نے اس سے پانی پلانے کا پوچھا تو اس نے اشارہ سے اس بات میں جواب دیا۔ جو ہی میں اس کو پانی پلانے لگا تو قریب پڑے ایک زخمی نے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے اشارہ کر دیا کہ پہلے یہ پانی ان صاحب کو پلائیں۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گیا تو اس کی جان بھی لبوں پر تھی۔ جب میں اس کو پانی پلانے لگا تو ایک اور زخمی نے آہ بھری، چنانچہ اس نے بھی یہی اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ میں دوڑ کر جب تیسرے زخمی کے پاس قریب گیا اور پانی اس کے منہ سے لگانے لگا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں جلدی سے دوسرے زخمی کی طرف آیا کہ کم از کم اس کو تو پلا دوں، مگر جب اس کے قریب آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے دوسرے زخمی کی طرف آیا کہ کم از کم اس کو تو پلا دوں، مگر جب اس کے قریب آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکا تھا۔ پھر میں دوڑ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تو اتنے میں وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اس طرح تینوں نے ایثار سے کام لیتے ہوئے پیاس کی حالت میں جان دے دی۔ اسی طرح پہلے یہی لوگ غیر منظم تھے، وحشی اور بدو کہلاتے تھے۔ دوسری حکومتیں ان کو اپنا محکوم سمجھ کر پریشان کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ چند سالوں میں نصف دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کے زیر نگی آ گئیں اور بڑی بڑی متمدن حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو کر رہ گئی۔ بات کیا تھی کہ نہ ایران اور روما سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکہ، بن گئے وہ دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ اسی طرح پہلے یہی لوگ شراب کے اس حد تک رسیا اور عادی تھے کہ گویا یہ ان کی گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ وہ پورے کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں تھا۔ کوئی محفل، کوئی دعوت اور کوئی پروگرام اس کے بغیر نامکمل تھا۔ شراب ایک نشہ ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اہل مدینہ نے شراب کے سب مٹکے گلیوں میں آ کر توڑ دیے۔ صرف مٹکے نہیں بلکہ شراب پینے پلانے کے برتن اور جام بھی توڑ دیے۔ ایک محفل میں شراب کا دور چل رہا تھا، ان کو جب حرمت شراب کی نبوی اطلاع ملی تو جنہوں نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا فوری طور پر نیچے گرا دیا۔ ایک صحابی شراب کے بہت بڑے تاجر تھے، ملک شام سے قیمتی شراب درآمد کرتے تھے، یعنی حرام ہونے سے پہلے۔ ایک دفعہ اپنی تجارت کی غرض سے لاکھوں دینار کی شراب مدینہ منورہ میں لے آئے۔ ابھی ان کا قافلہ مدینہ منورہ سے باہر ہی تھا کہ انہیں اطلاع مل گئی کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ انہوں نے وہیں سارا مال اتار کر سب مشکوں کو پھوڑ دیا اور ساری شراب ضائع کر دی۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے عرصہ تک شراب کی تیزابیت کی وجہ سے وہاں سے شور اٹھتا رہا، اور کئی ماہ بعد بھی جب بارش ہوتی تو زمین سے بلبلے نکلتے تھے۔ انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم و شان تھا۔ اسی طرح پہلے یہ لوگ انتہائی قسم کے بخیل اور کنجوس تھے، ایک ایک پیسے پر جان دیتے تھے۔ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا ان کا شیوا تھا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سورہ ہومزہ۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا تصور ان کے لیے جان لیوا تھا، جس طرح آج کل حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انقلاب دیکھے، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک ہی رات میں 6 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور تب چین آیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نماز میں اپنے خوبصورت باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہوا، انہوں نے وہ سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ خاتون جنت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے کئی لاکھ درہم بھیجے تو انہوں نے ایک ہی مجلس میں سب دراہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے، حالانکہ خود ان کو 3 دنوں سے فاقہ تھا، اپنے لیے کوئی چیز رکھنا بھی یاد نہ رہا۔ اسی طرح انقلاب دیکھے، پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے فرشتے ان سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حالت یہ ہو گئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت جنابت میں غزوہ احد میں شہادت پاتے ہیں، تو ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے وجود پر غسل کے آثار دیکھے۔ اسی طرح انقلاب دیکھے، پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ یہ جنگلوں سے گزرتے وقت اس حد تک ڈرتے تھے کہ جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے اس وادی کے جنوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ الجن، کہ بعض آدمی بنی آدم یعنی جنات کی پناہ پکڑتے تھے، اس وجہ سے جنات اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جنگل کے شیر بھی ان کے مطیع ہو گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوفناک جنگل میں جب شیر کو دیکھا تو اس کا کان پکڑ کر کہا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، راستہ بھول چکا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر دم ہلا کر ان کے آگے آگے چل پڑا اور جنگل سے پار پہنچا آیا، اور گویا اپنی زبان سے کہنے لگا، اگر تو محمد عربی کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عقبہ بن نافع نے جب افریقہ کے ایک خوفناک قسم کے جنگل میں فوجی چھاؤنی تعمیر کرنا چاہی تو جنگل کو سانپوں اور درندوں سے خالی کرنے کے لیے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اجتها الحیات والسباع انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فانا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه۔ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ہم اس جنگل کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ،
اس کے بعد جو جانور یہاں پایا گیا ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تاریخ شاہد ہے، ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام موذی جانور اپنے بچوں کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئے اور شام تک وہ جنگل موذی جانوروں اور درندوں سے یکسر خالی ہو گیا۔ اسی طرح انقلاب دیکھے، پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ ان کی وفا اور دوستی پر کسی کو اعتماد نہ تھا، منافقت اور خود غرضی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ موقع کے مطابق دوستی اور وفاداری بدلنا ان کا روز کا معمول تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کے لیے قریش مکہ کی طرف سے ان کا ایک بااثر اور جہاں دیدہ آدمی عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی ابتدائی گفتگو صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں کسی وجیح اور شریف آدمی کو آپ کے پاس نہیں دیکھتا، یہ سب آپ کے ساتھی انتہائی خود غرض قسم کے لوگ تھے جو اپنے مفاد کے لیے آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں، ان کے بھروسے پر نہ رہیے، یہ تو آڑے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات تو آپ سے کر دی، مگر دوران گفتگو اپنی آنکھوں سے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات دیکھ کر واپس اپنی قوم میں گیا تو اس کی رائے بدل چکی تھی۔ اپنی قوم سے جا کر یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرى والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میری قوم، میں بلا شبہ بہت بادشاہوں کی طرف، قیس و قسرہ و نجاشی کی طرف قاصد بن کر گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی وہ تعظیم کرتے ہوں جو تعظیم اصحاب محمد جناب محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم آپ کے دہن مبارک کا لعاب گرے تو یہ لوگ اسے بھی ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ دوران وضو جو پانی آپ کے وجود کو لگ کر گرتا ہے اس کو لینے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید لڑائی ہو جائے گی۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، جب آپ کا کوئی بال گرتا ہے تو اسے بھی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ پھر عروہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کہنے لگا لقد رأیت قوما لا یسلمون لشیء ابدا، سیرت ابن ہشام۔ میں نے صحابہ کی ایسی جماعت دیکھی ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی آپ کا بال بیکا نہ ہونے دیں گے۔ گرامی قدر سامعین، اگر آپ عروہ کی پہلی اور دوسری رائے کا موازنہ کریں تو انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم جھلک نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ حضرت خنسا نے اپنے بھائی صخر کی موت پر سالہ سال تک نوحہ کیا۔ وہ بہت بڑی مرثیہ گو شاعرہ تھی، بڑے بڑے مجموعوں میں مرثیے پڑھتی، خود بھی روتی اور عوام کو بھی رلاتی۔ تقریباً 20 سال تک اس نے اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسی خنسا کی یہ حالت ہو گئی کہ جنگ قادسیہ میں اس کے چاروں بیٹے جاں نثاری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر سیدہ خنسا کے منہ سے بے صبری کا کوئی کلمہ نکلنے کی بجائے یہی نکلا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے مجھے 4 بیٹوں کی شہادت دے کر مجھے عظیم شرف بخشا کہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں بن گئی۔ یہ انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ خود غرضی اور مفاد پرستی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ایثار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ سیدنا ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو گھر لے گئے۔ گھر میں ماں سوا ایک آدمی کے کھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور وہ کھانا میرے اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دو، اور خود چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیتا۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں خالی منہ ہلاتے رہے تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اس طرح وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا کر ایثار کی اعلیٰ روایت قائم کر دی۔ اسی طرح پہلے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے
ہر وقت ان پر شیطان کا تسلط تھا. اور پھر الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، سورہ مریم، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کفار پر شیاطین کو مسلط کر دیا ہے، وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ انہی میں سے ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایہن یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک، بخاری شریف. اے خطاب کے بیٹی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، شیطان راستہ میں اگر تیرے سامنے آ جائے تو وہ تیری ہیبت اور روب کی وجہ سے راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. گرامی قدر سامعین، وہ پہلے کیا تھے اور نبوی تعلیمات سے کیا بن گئے؟ یہ بہت طویل مضمون ہے. مختصراً عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسا عظیم انقلاب آیا کہ آج ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے. آج انہی میں سے ایک نابینا کی طرف آپ ملال سے دیکھتے ہیں تو فوراً آسمان سے تنبیہ آ جاتی ہے. آج ان کی تعریفیں اللہ نے خود بیان فرمانا شروع کر دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، سورۃ التوبہ. گرامی قدر سامعین، میں نے مختصر انقلاب امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کر دی ہیں. تو قرآن و سنت میں انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں شواہد آپ کو ملیں گے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، بلکہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک، بدعات اور رسومات سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ توحید و سنت پر فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.